جو حقوق العباد ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دواوین جو ہیں، دواوین یہ 3 طرح کے ہیں، یعنی دفتر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دفتر ہے کہ جو رب الجلال معاف فرما دے گا، یعنی رب الجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ چیز جو رب الجلال کے درمیان ہے اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی بندے نے روزہ چھوڑ دیا، کسی بندے نے نماز چھوڑ دی، تو اب یہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن اس کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے عذاب سے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ دفتر ہے کہ جہاں پر رب الجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، رب الجلال کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے، لیکن فرمایا کہ ایک دفتر ایسا ہے کہ جو رب الجلال معاف نہیں کرے گا جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ حق ہے جو رب الجلال کے بندوں کے آپس کے اندر ہے، یعنی حقوق العباد۔ حقوق العباد کے لحاظ سے آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، حقوق اللہ بھی پورے کریں، حقوق اللہ بھی فرض ہیں، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے وہ رب الجلال کی طرف سے بہت بڑا ہم پر یہ فرض ہے کہ جب تک تم صاحب فرض سے، صاحب حق سے تم معافی نہیں مانگو گے تو رب الجلال بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھا رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس؟ اے صحابہ تم مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لا دینار لہ ولا درہم لہ۔ اے محبوب ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دینار نہ ہو، جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئے گا، اس کے ڈھیر سارے روزے بھی ہوں گے، سامنے دیکھے گا تو کوئی ہمالیہ لگے گا کہ اتنی زیادہ نمازیں، اتنا زیادہ روزے، لیکن کیا ہوگا؟ حالت یہ ہوگی کہ رب الجلال کے اس نے حقوق تو پورے کیے، رب الجلال کے لیے اس نے روزہ بھی رکھا، رب الجلال کے لیے اس نے فرضی نماز بھی پڑھی، لیکن حالت یہ ہوگی کہ رب الجلال کی بارگاہ کے اندر جب کھڑا ہوگا تو اس نے کسی صاحب حق کا حق مارا ہوا ہوگا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کا جو حق بنتا تھا اس نے وہ حق مار لیا، کسی کو اس نے قسم، یعنی کسی کے ساتھ قسم اٹھائی کسی کے لیے اور قسم پوری نہ کی، اور کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، زنا فی الجبر، اور کسی نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کے لیے جھوٹ اور غیبت کا استعمال کیا ہوگا۔ تو رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ادھر دیکھے گا کہ وہ بڑے بڑے اجر، وہ روزہ، وہ فرضی نمازیں، بڑے بڑے اجر موجود ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ حالت یہ ہوگی کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ، کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن نہ تو بیع ہوگی، نہ ہی کوئی دوست اور بھائی چارگی ہوگی، بلکہ رب الجلال کی بارگاہ میں فقط ایک ہی چیز قابل قبول ہوگی، وہ ہے بندے کا عمل۔ تو اب وہاں پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب کسی نے کسی کا حق مارا ہو تو پھر قیامت کے دن وہ کیسا پورے کرے گا؟ کیسے وہ اس کو جو اس کا حق مارا تھا وہ کیسے ادا کرے گا؟ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس کا جتنا اجر ہوگا، جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، تو رب الجلال اس کے جو اجر ہے، اس کے نمازوں کا ثواب، اس کے روزوں کا ثواب، رب الجلال ان ثواب سے اٹھا کر وہ دوسرے بندے کو عطا کر دے گا۔ یعنی دوسرے کا جو زیادتی کرنے والا ظالم تھا، ظالم سے جو ثواب اس کا مرتب ہونا تھا، جو اس کے ثواب تھا، اس کا نیکیاں تھیں، رب الجلال وہ نیکیاں مظلوم کو دے دے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا ثواب، یعنی اس کا اجر مکمل ہو گیا، جو کچھ اس نے دنیا کے اندر حق مارا تھا، اگر وہ حق پورا ہو گیا ان نیکیوں سے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اور ادھر سے اس کا اجر بھی ختم ہو گیا ظالم کا۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکم یہ ہوگا کہ یہ جو مظلوم ہے اس کی خطاؤں کو اٹھا کر، اس کے خطاؤں کے رجسٹر، اس کے خطاؤں کے دفتروں کو اٹھا کر اب اس ظالم پر رکھ دیا جائے،
یعنی قیامت کے دن بہت بڑا حساب ہونا ہے. جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بندے پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، ماں کی گالی دی، یا کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، بیٹی کا، بھائی کا، یا پھر کسی رشتہ دار کا، یا کسی محلے دار کا، تو قیامت والے دن رب الجلال اس کا اجر جو ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو عطا کر دے گا. اگر نیکیاں پوری ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ جو دوسرے کی خطائیں ہوں گی وہ رب الجلال ظالم پر ڈال دے گا. تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اگر ایک بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے بھی ٹکر ماری ہوگی تو رب الجلال اس کا بھی حساب دے کر دے گا. اس کو حقوق اللہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن حقوق العباد وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو رب الجلال بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو لہٰذا حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں روایت بیان کر رہا ہوں. تو یہ چونکہ دن ایسا ہے کہ اس میں اپنے رشتہ داروں کا بھی حساب رکھنا ہے، اس کے اندر مساکین اور غرباء کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اگر ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو قیامت والا دن ہم سے پوچھا جائے گا. تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں. عمل یہ ہے، غور سے سننا، توجہ میری طرف کرنا. صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک حضور علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. تو جب حضور علیہ السلام مسکرائے تو پھر کیا ہوا؟ بالکل خاموشی کے ساتھ، ٹائم نزدیک ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے. یہ حدیث پاک رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیں تاکہ رب الجلال کی طرف سے جو ہم پر عائد کردہ جو چیزیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں. تو رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہنسنے کی وجہ پوچھی، حضور علیہ السلام کے مسکرانے کی وجہ پوچھی. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے قیامت کا منظر آ گیا. قیامت کا منظر آیا اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں جو رب الجلال کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، رب الجلال کی بارگاہ کے اندر حساب ہو رہا ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کا حق مارا تھا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کا حق مارا تھا. تو وہ یہ بندہ جو مظلوم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے رب مجھے میرا حق عطا کرنا چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق اس سے لے کر دیں. رب الجلال صاحب فرماتا ہے اے میرے بندے کیا حق ہے؟ تو وہ بیان کرے گا کہ باری تعالیٰ کہ اس نے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرا فلاں حق مارا، مجھے فلاں قسم کی گالی دی، یا فلاں قسم کی مجھے اذیت پہنچاتا رہا. رب الجلال صاحب فرمائے گا اے میرے بندے اوپر دیکھو، نظر اٹھاؤ. جو بندہ مظلوم ہوگا اس کو جب فرمایا جائے گا کہ نظر اٹھاؤ، جب نظر اٹھائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھے گا اوپر ایک سونے اور چاندی اور موتیوں سے بھرپور ایک محل نظر آئے گا. اس کو جب محل نظر آئے گا اس کو ایک گھر دکھایا جائے گا تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ اتنا بڑا خوبصورت مکان کس کا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ کیا یہ کسی نبی کا محل ہے؟ کیا یہ کسی صدیق کا، کسی رب الجلال کے ولی کا محل ہے؟ تو رب الجلال صاحب فرمائے گا یہ اس کا محل ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے. تو بندہ پوچھے گا یا رب الجلال کو قیمت کیا ہے؟ تو رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ قیمت اس کی یہ ہے کہ جو تو صاحب حق سے حق لینا چاہتا ہے، جو ظالم ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے تجھ پر ظلم کیا، جو تو اس سے حق لینا چاہتا ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے تو رب الجلال میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ مال میں تجھے عطا کروں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا کہ میں نے اس کو ڈنڈے پڑوا کر کیا کرنا ہے، میں نے اس کو دوزخ بھیج کر کیا کرنا ہے؟ اے رب تو مجھے بھی جنت کے اندر داخل کر دے، اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے. رب الجلال ایسے حقوق معاف فرمائے گا. قیامت کے دن جو صاحب حق ہے اس کا حق ہوگا، رب الجلال معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا. لیکن یہ ہے کہ رب الجلال قیامت کے دن بھی بندوں کے درمیان صلح بیان کرے گا. اور رب الجلال قیامت کے دن جو بندے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جھگڑ پڑے تھے، ان کا ایک دوسرے پر حق تھا، تو رب الجلال قیامت کے دن بھی ان کے درمیان صلح کروا دے گا. لہٰذا آج اتنا بڑا دن، اتنا مقدس دن
کہ جب رب الجلال کی طرف سے نعمت و اکرام ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہم پر برس رہی ہیں، اور ہم جب لوٹیں گے تو رب الجلال کا وعدہ ضرور پر حق ہے، وہ آئے گا ان ساری مغفور لکم، اے میرے بندو بخشے ہوئے ہو کر جاؤ، میں تم سے راضی ہوں اور میں تم سے راضی ہوں، تم نے مجھے راضی کر دیا۔ لیکن ساتھ جب رب الجلال کو ہم نے راضی کر دیا تو رب الجلال کے بندوں کو بھی ہم ناراض نہ کریں۔ رب الجلال ہم سے راضی ہو چکا، لیکن رب الجلال بھی قیامت کے دن تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا۔ لہذا ہر صاحب حق کا حق ادا کرے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو فلاں قسم کی ضرورت ہے، آپ سے چلو زیادہ نہیں ہوتا، جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ ادا کر دیں، صرف اور صرف کس کی خاطر؟ رب الجلال کی خاطر، رب الجلال کی رضا کی خاطر۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قیامت کے دن رب الجلال بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا کوئی بندہ بھی یہ نہ سوچے کہ میں زیادہ نمازیں پڑھ کر، میں زیادہ روزے رکھ کر، میں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے قیامت کے دن بخشا جاؤں گا۔ یقیناً وہ بخشا جائے گا، رب الجلال سے امید ہونی چاہیے، لیکن رب الجلال کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ رب الجلال کی طرف سے جو حقوق العباد ہم پر لازم آتے ہیں، کیونکہ رب الجلال قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینِ، یعنی مساکین کو بھی ان کا حق دو، اور یتامہ کو بھی ان کا حق دو، اور رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو۔ اور کتنے مقامات پر رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچنا چاہیے۔ لہذا جو بندہ اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھتا ہے، صاحب ثروت جو بندہ ہے، اس کو چاہیے کہ جو اس کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو ان کے گھر والوں کے حقوق ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے پڑوسی یتیموں کے حقوق ہیں، جو مساکین کے حقوق ہیں، جو غریبوں کے مسکینوں کے حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے ادا کیے جائیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ رب الجلال ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے محبت پیدا کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رب الجلال کی طرف سے تمہیں زیادہ نوازا جائے۔ اگر رب الجلال نے تھوڑا سا بھی نوازا ہے، جب تم رب الجلال کے بندوں کی خدمت کرو گے تو رب الجلال تمہارے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس وجہ سے ہم سب پر لازم ہے جو رشتہ داری کے اندر یا رشتہ داروں میں یا پھر باقی رشتہ داروں کے ساتھ ہمسائے ہیں، جو بھی اگر قطع تعلقی ہے تو سب کے ساتھ جا کر صلہ رحمی کا سلوک کریں اور سب کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا، حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور بعد بھی جتنے بھی راستے کے اندر جو غریب ہوتے، جو مسکین ہوتے، اگر کوئی یتیم ہے، نابالغ چھوٹا بچہ یتیم ہے، تو اس کے ہاتھ پر اگر آپ شفقت کا بھی ہاتھ پھیر دیں گے، پیار بھی دے دیں گے، تو رب الجلال اس کے بالوں جتنا تمہیں ثواب عطا سبحان اللہ، اس کے سر پر جتنے بھی بال ہوں گے رب الجلال اتنا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ آپ نے وہاں پر پیسے تو نہیں لگانے، پیسے آپ کی جیب میں نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن اگر آپ نے محبت بھرا سلام بھی کر دیا، محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ مصافحہ کیا، محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ معانقہ کیا، کسی کے ساتھ گلے ملے، اگر وہ اس کا دل خوش ہو گیا تو رب الجلال تمہارا دل بھی خوش کر دے گا اور رب الجلال تمہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب الجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب الجلال ہم سب کو